قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی ایک بار پھر میں ایک اور اہم ترین موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا آج کے پرائم ٹائم میں، اور وہ ہے کانگریس سے جڑے غلام نبی آزاد، جنہوں نے کانگریس سے اپنی غلامی کی آزادی کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ لگاتار سرخیوں میں رہے، اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ RSS کی بھی گنگنانے لگے ہیں۔ چونکہ ایک بڑے لیڈر کے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، مختلف عہدوں پر فائز رہے، لیکن جب سے کانگریس کو چھوڑا ہے تب سے ان کے پیچھے کانگریسی پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کانگریس سے ان کا رشتہ کیا کچھ ہوا، کانگریس پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور غلام نبی آزاد کی کانگریس کے ساتھ جو رشتہ داری تھی وہ کس حد تک صحیح اور غلط تھی، اور کیا کچھ ہوا، اس پر جو ہے جناب افتخار گیلانی صاحب نے بہترین انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کی تفصیلات اور خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میں یہ ساری تفصیلات رکھوں گا، اس سے پہلے میں وہی درخواست کروں گا جو ہمیشہ آپ سے کرتا رہا ہوں، ادارے کی مضبوطی کی بات اور ایک دوسرے کو شیئر کرنے کی بات۔ آئیے ناظرین گرامی دیکھتے ہیں کہ افتخار گیلانی صاحب کا کیا ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں برطانوی پارلیمانی جمہوری نظام کی جو مسخ شدہ صورت جنوبی ایشیا میں رائج ہے، اس نے کئی ایسے لیڈروں کو بام عروج تک پہنچانے کا کام کیا ہے جن کی کبھی کوئی عوامی ساکھ نہیں تھی، مگر انہوں نے حکومت اور سیاسی پارٹیوں میں اتنے اہم عہدے حاصل کیے کہ منتخب نمائندے بھی ان کے آگے دم ہلاتے نظر آئے۔ ہندوستانی سیاست پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس قبیل کے لیڈروں میں فی الفور ارون جیٹلی، سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو، پریم چند گپتا، مکھن لال فوتیدار اور امر سنگھ جن کا انتقال ہو چکا، راجیو شکلا، مرحوم احمد پٹیل اور غلام نبی آزاد کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ان میں سے بس چند ہی ایسے تھے جو ایک آدھ پنچایت یا لوکل کونسل کا انتخاب اپنے بل بوتے پر جیتنے کی سخت رکھتے ہو، ورنہ یہ صرف اپنے جوڑ توڑ، مہربان قسمت اور حکمت عملی ترتیب دینے کی وجہ سے ماسٹر اسٹریٹجسٹ کے نام سے مشہور ہو کر پارٹی اور اس کی اعلیٰ لیڈرشپ کے لیے نہایتی اہمیت حاصل کر گئے۔ گویا کہ ہندوستان میں پچھلے کئی برسوں سے مقتدر اور عوامی لیڈروں کا اپوزیشن کانگریس پارٹی سے اخراج ہو رہا ہے، مگر آزاد جیسے شخص کا حال ہی میں پارٹی کو خیرباد کرنا اور پھر پارٹی صدر سونیا گاندھی اور ان کے صاحبزادے راہل گاندھی کو اپنے ختم معطوب ٹھہرانا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کانگریس کو واقعی ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ آزاد کی پوری سیاست ہی گاندھی خاندان کے ارد گرد ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس کا دست بدستہ غلام تھے۔ اگر اس طرح کا لیڈر بھی اب گاندھی خاندان کو بے اثر، بے وقعت اور اپنے کیریئر کا ذریعہ نہ سمجھتا ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کی حالت واقعی قابل رحم ہے۔ 3 سال یعنی 2005 سے 2008 تک جموں کشمیر کے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے علاوہ غلام نبی بٹ، جن کو معروف ہیں آزاد سے، وہ نئی دہلی میں سینئر مرکزی وزیر اور کانگریس کے اعلیٰ فیصلہ ساز مجلس کانگریس ورکنگ کمیٹی کے برسوں تک ممبر اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ ان کا تعلق جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع یعنی چناب ویلی کے بھلیسا علاقے کے گنڈو تحصیل کے ایک دوردراز دیہات سوتی سے ہے۔ یہاں جانے کے لیے ابھی تک باقاعدہ سڑک نہیں ہے، گویا کہ 1973 میں کانگریس نے ان کو بھلیسا بلاک کا سیکریٹری بنایا، مگر وہ اس علاقے میں نیشنل کانفرنس کے مقابلے بلدیاتی انتخاب تک جیت نہیں پائے۔ 1977 کے اسمبلی انتخاب اندروال حلقے سے 900 ووٹ لے کر ان کی ضمانت
ضبط بھی ہوئی تھی، مگر اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے صاحبزادے سنجے گاندھی نے شاید ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ادراک کر کے ان کو پہلے جموں کشمیر پردیش یوتھ کانگریس کا اور بعد میں 1980 میں آل انڈیا یوتھ کانگریس کا صدر مقرر کیا۔ اس طرح وہ سنجے گاندھی کے ان مصاحبین میں شامل ہو گئے جو بعد میں ہوائی حادثے میں ان کے موت کے بعد نئے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے آنکھ اور کان بن گئے۔ چونکہ جموں کشمیر سے ان کا جیتنا ناممکن تھا، اس لیے 1980 اور 1984 میں ان کو کانگریس نے 2 بار مغربی صوبے مہاراشٹرا کی واشم لوک سبھا نشست سے جتوا دیا، اور 1982 میں ہی اندرا گاندھی نے ان کو ڈپٹی منسٹر بنایا، اور تب سے وہ کانگریس دور میں مسلسل وزیر یا پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر براجمان ہوتے رہے۔ انتہائی زیرک اور چالاک سیاستدان ہونے کے ناطے ان کو شاید علم تھا کہ کانگریس میں ان کا وجود کشمیری اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ بھی پارٹی میں کسی دوسرے اپنے جیسے چالاک مسلمان سیاستدان کو برداشت نہیں کرتے تھے اور ان کو زچ کر کے باہر کی راہ دکھا کر یا آزردگی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور کرواتے تھے۔ سال 1990 کے بعد وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے اکثر کانگریسی لیڈران جنہوں نے دہلی اور جموں میں پناہ لی تھی اور مرکزی کانگریس میں کسی رول کے خواہاں تھے کا کہنا ہے کہ ان کا کیریئر آزاد نے برباد کر دیا۔ سال 1998 میں جب سونیا گاندھی نے کانگریس کی صدارت سنبھالی تو ان کی سیاسی مشیر مرحوم احمد پٹیل کے ساتھ ان کی خاصی انبن رہتی تھی، جس کی وجہ سے آزاد کو کئی بار ایک طرح سے بنواس بھیجا گیا، مگر ان کے معتقدین کا کہنا ہے کہ جس طرح ہندو دیوتا بھگوان رام 14 سالہ بنواس کے بعد کامیاب ہو کامران لوٹ آئے، اسی طرح آزاد بھی بنواس سے کامیابی کے ساتھ واپس آتے گئے۔ غالباً سن 2000 میں ان کو جموں کشمیر کی پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر متعین کیا گیا۔ کئی ماہ تک وہ سری نگر یا جموں کا چارج لینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو کشمیری کے بجائے ایک مرکزی لیڈر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ اس لیے اب ایک طرح سے طے تھا کہ ان کا کیریئر بطور مرکزی لیڈر اختتام کو آ پہنچا ہے، اور چونکہ جموں کے ہندو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ چلے گئے تھے اور وادی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کسی اور پارٹی کو سیاسی جگہ دینے کی روادار نہیں تھی، اس لیے کانگریس کے لیے سیاسی زمین ڈھونڈنا ناممکنات میں سے تھا۔ ویسے بھی اس خطے میں کانگریس بھی مسلمانوں کا خوف دلا کر ہی جموں کے ہندو ووٹروں کو لامبند کرنے کا کام کرتی تھی۔ یہ کارڈ اب بی جے پی کے پاس تھا، مگر اس کو قسمت کہیے کہ 2002 کے انتخابات میں کانگریس کو 20 نشستیں حاصل ہوئی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی پی کے ساتھ مل کر اس نے حکومت بنائی۔ سال 2005 میں یعنی 3 سال بعد 1975 کے بعد پہلی بار انہوں نے بطور کانگریسی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا، مگر 2008 میں وادی کشمیر میں 99 ایکڑ جنگل اراضی ہندوؤں شری امرناتھ جی یاترا کا انتظام و انصرام دیکھنے والے بورڈ کو منتقل کر دینے سے جب پرتشدد احتجاجی لہر شروع ہوئی تو ان کی اتحادی پی ڈی پی نے حمایت واپس لے کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، مگر اگلے ہی سال وہ پھر مرکزی سرکار میں بطور وزیر صحت نظر آئے اور پارٹی میں ان کے مخالفین زمین پر لوٹتے دکھائی دیے۔ کشمیر کے بنواس سے واپسی کے بعد پارٹی میں ان کے مخالفین نے ان کو مزید زچ کرنے کے لیے 2004 کے عام انتخابات سے قبل آندھرا پردیش کا انچارج بنوا دیا۔ اس صوبے میں ان دنوں وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کا طوطی بولتا تھا۔ ان کی تلگو دیشم پارٹی ٹی ڈی پی مرکز میں بی جے پی کے ایک اہم حلیف جماعت تھی اور اسی کی وجہ سے ہی اٹل بہاری واجپئی کی حکومت ٹکی ہوئی تھی۔ مقامی پالیسیوں اور صوبے کو کمپیوٹر صنعت کا مرکز بنانے کے لیے کئی بین الاقوامی جریدوں نے نائیڈو کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کور سٹوریز کی تھی۔ تقریباً تمام رائے عامہ کے جائزے واجپئی حکومت کی واپسی اور نائیڈو کی کامیابی کے اشارے دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں چند دیگر ساتھیوں کی میت میں یہ انتخاب کور کر رہا تھا کہ حیدرآباد سے محبوب نگر جاتے ہوئے چائے پینے کے لیے ایک ڈھابے پر رکا۔ افتخار گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ کانگریس پارٹی کی ریلی آ رہی ہے۔ ریلی میں ایک وین کی چھت سے آزاد اور مقامی کانگریس لیڈر راج شیکھر ریڈی ہاتھ ہلا کر لوگوں سے کانگریس کو ووٹ ڈالنے کی درخواست کر رہے تھے۔ آزاد نے ہماری طرف دیکھ کر بھی ہاتھ ہلایا اور شاید کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ ریلی کے گزرنے کے بعد ایک گاڑی ہمارے سامنے رکی اور استفسار کیا کہ کیا ہم دہلی سے آئے ہوئے صحافی ہیں، اور بتایا کہ 10 کلومیٹر دور اسی سڑک کے کنارے ایک ڈاک بنگلے میں آزاد لنچ کریں گے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس دوران ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ لنچ کرتے ان سے خاصی گفتگو ہوئی۔
خیر تمام تر رائے عامہ کے جائزوں کو پس پش ڈال کر اس صوبے میں چندر بابو نائیڈو کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کانگریس کی قیادت والے متحدہ ترقی پسند اتحاد کو 41 میں 36 سیٹیں حاصل ہوئی۔ اس ایک صوبے نے واجپئی حکومت کو بے دخل کر کے اگلے 10 سالوں تک منموہن سنگھ کی قیادت میں کانگریسی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی طرح جنوبی صوبے تمل ناڈو میں 2 بار اور چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ میں بطور انچارج دیگر سیکولر جماعتوں کے ساتھ سیٹوں کے تال میل اور اتحاد کی وجہ سے انہوں نے کانگریس اور اس کی اتحادی پارٹیوں کو کامیابی دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اسی لیے آزاد کے ساتھ ایک سرد جنگ کے باوجود گاندھی خاندان مشکل حالات میں آزاد کو ذمہ داریاں تفویض کرتا رہا یا کرتا تھا۔ کانگریس کے اکبر روڈ صدر دفتر میں تو یہ زبان زد و خاص و عام تھا کہ آزاد کے ہاتھ میں چراغ جلتا ہے، یعنی نہایت قسمت والا ہے، اور کڑکڑ کرنے یا رنجیدہ ہو کر خول میں بیٹھنے کے بجائے سزا کو بھی جزا میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ 1996 سے لگاتار ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے رکن رہے اور 2014 سے اس ایوان میں لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ آزاد کانگریس پارٹی کا ایک ایسا مسلمان چہرہ تھا جس کو وہ ہندو اکثریتی علاقوں میں بھی انتخابی مہم کے لیے استعمال کرتی تھی۔ تاہم ہندوستان میں بی جے پی اور ہندو نیشنلسٹ سیاست کے عروج کے بعد کانگریس نے انہیں مبینہ طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ 2018 میں لکھنؤ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کی طرف سے یوم سر سید کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ سال 1973 میں کانگریس میں شمولیت کے بعد سے لے کر آج تک انہوں نے ہر انتخابی مہم میں شرکت کی ہے اور ہندو لیڈر ان کو اپنے انتخابی حلقوں میں لے جانے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ پہلے جہاں جلسے جلوسوں میں ان کو مدعو کرنے کے لیے 95% درخواستیں ہندو لیڈروں کی آتی تھی، اب پچھلے 4 سالوں میں سکڑ کر محض 20% رہ گئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، داستان لمبی ہے، مختصر کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب چونکہ آزاد نے اندیا دے دیا ہے کانگریس کو چھوڑ کر کے کہ وہ اپنی سیاست کا دوسرا دور جموں کشمیر سے شروع کرنے والے ہیں۔ اپنی سیاسی قد و قامت کی وجہ سے وہ جموں کی 33% مسلم آبادی کے لیے ایک مداوا بن سکتے ہیں۔ کشمیر میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس اور دیگر پارٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے اور جموں کی ہندو سیٹوں پر بی جے پی کے اثر و نفوذ کی وجہ سے شاید ہی ان کی دال گل سکے، مگر جموں کی 43 نشستوں میں تقریباً 17 ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آبادی سیاسی طور پر یتیم ہونے کے علاوہ فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہی ہے۔ اس خطے میں 1947 میں مسلم اکثریت کو بس چند ماہ میں اقلیت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ دی ٹائمز لندن کی 10 اگست 1948 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2,37,000 افراد کا قتل کیا گیا تھا۔ جدید تاریخ کی اس بدترین نسل کشی پر تعصب اور بے حسی کی ایسی دبیس تہ جم چکی ہے کہ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ اس نسل کشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1947 میں جموں کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 32 لاکھ اور ہندوؤں کی 8 لاکھ تھی۔ وادی کشمیر میں 93%، جبکہ جموں میں 69% مسلم آبادی تھی۔ اور اب کیا کچھ وہاں حالات ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف آزاد وہ کانگریس سے تو آزاد ہو چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نام کے مطابق غلام نبی آزاد، ان کے الگ الگ طرح کے تبصرے کرتے ہوئے بھی سرخیاں باندھنے کی کوششیں ہوئیں جب انہوں نے کانگریس کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر میں وہ جو سیاست کی اپنی قسمت آزمائی میں حصہ لے رہے ہیں اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اب تک وہ کانگریس میں رہ کر کے مسلمانوں کا کتنا بھلا کیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھلا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دے